مجلس شام غریباں صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ شام غریباں کے عزاداروں، غم گساروں، ماتمداروں، آل عمران کی 61ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے وقت کہ جہاں انسان مسلسل حق بین اور حق تک رسائی کے دعوے دار بنتے جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے مہم ترین شے حق اور اعلاء کلمہ حق ہے۔ ہمارے لیے اس دور میں یا کسی بھی دور میں اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ ہم اپنی فکر کو قرآن سے باندھے ہوئے رکھتے ہیں، ہماری فکر قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم دور کے بدلنے کے ساتھ نہ ہم اس کی تعریف کو بدلتے ہیں نہ اس کی توصیف کو بدلتے ہیں۔ دور بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، دہر بدلتا ہے، قرن بدل جاتا ہے، لیکن حق کی تعریف ایک ہی رہتی ہے اور وہ محکم رہتی ہے۔ ایسی صورت میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک عنوان کو قائم کر کے گفتگو کی جائے، اور وہ عنوان بجز دعوت الی الحق کے کچھ اور نہیں ہے۔ کلام مجید نے اعلان کیا، اور وہ اعلان بڑا اہم اعلان تھا، اور وہ اعلان کسی اور سے نہیں کروایا بلکہ اپنے حبیب خاص سے کروایا، اور کروانے والا ذات عز و جل وہ کبریاء کہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اے حبیب، اب اگر علم کے آ جانے کے بعد کوئی تم سے حجت کرے، علم کے آ جانے کے بعد کوئی تم سے بحث کرے، علم کے آ جانے کے بعد کوئی تم سے مباحثہ کرے، تو اب کہیں کسی صورت گھبرانے کی نوبت نہ آئے، بلکہ اب تم کہو، یہ اختیار ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تم کہو کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لائیں گے اپنے بیٹوں کو، بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لائیں گے اپنی عورتوں کو، بلاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لائیں گے اپنے نفسوں کو، اور اس کے بعد
اس کی بارگاہ میں اس طرح سے گڑ گڑائیں گے کہ پھر کسی کو مفر نہیں ہوگا، کوئی فرار نہیں حاصل کر سکے گا بجز اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت قرار دیں، اور یہ لعنت ہو ان پر کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو کاذبین ہیں، جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو کسی طرح سے مسخ کرنے والے ہیں۔ آیت پر نظر رکھیے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آ جانے کے بعد حجتوں کی ضرورت نہیں رہتی، محاجے کی ضرورت نہیں رہتی، بحث مباحثے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ علم کے آ جانے کے بعد فقط ایک شے باقی رہتی ہے، اور وہ یہ کہ تسلیم کی منزل پر انسان آ جائے۔ علم اگر تسلیم کی منزل پر آ جائے تو اطاعت الہی خود بخود انسان اختیار کر سکتا ہے، لیکن جہاں علم کے مقابلے پر حجت آ جائے تو پھر ایسی صورت میں پروردگار علی اعلیٰ نے نسخہ تفویض کر دیا ہے کہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ تم ان سے کہو کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ مقابلے کی صورت ہے، یہ مقابلے کی صورت ہے، یہ مقاومے کی صورت ہے، یہ ایسی صورت ہے جس کو مباہلے کی صورت بھی قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس صورت کو اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ بدر ہو چکی تھی، احد کا معرکہ ہو چکا تھا، خندق کی جنگ لڑی جا چکی تھی، خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا اکھاڑ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اب جو صورت رہتی تھی وہ یہ کہ اب کوئی جنگ حرب اور ضرب کے نتیجے میں نہیں ہوگی، بلکہ توحید مجسم شرک مجسم کے مقابل پر آ جائے گا، اور کیفیت ایسی ہوگی کہ دنیا قیامت تک پھر دیکھتی رہے گی کہ کون کس کے مقابلے پر آیا۔ آپ کو میں اگر یہ بتلاؤں کہ ایسی صورت میں کوئی اور نہیں آیا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول نے کہا آ جاؤ، مقابلے پر آ جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ فقط مقابلے پر آ جاؤ نہیں، جن کو ساتھ لیے چل رہے تھے ان کو بھی دعوت دے کر لے کے چل رہے تھے، وہ خود سے اس قافلے میں شامل نہیں ہو رہے تھے، وہ خود سے قافلے میں آ کے مل نہیں رہے تھے، یہ دعوت تھی۔ رسول کی دعوت ان تک پہنچی کہ جو توحید کے نمائندے تھے، جو توحید کے اخلص نمائندے تھے، جو اللہ کی توحید کو پیش کرنا جانتے تھے، فقط اس لیے کہ ان کا سر کبھی کسی غیر کے آگے نہیں جھکا تھا، انہوں نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، آنے واحد کے لیے بھی وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ بلانے کا مطلب یہ کہ رسول اگر بلائے تو وہ دعوت ہے، رسول اگر بلائے تو وہ کال ہے، رسول اگر بلائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیلیبر ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس پر کوئی کوالیفائی کر سکتا ہے۔ رسول نے بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ قافلہ دعوت دینے کے نتیجے میں بنتا ہے، قافلہ از خود نہیں بنا کرتا، قافلہ اس صورت میں نہیں بنتا کہ جس کی جو مرضی وہ شامل ہو جائے۔ دنیا کے لیے حیران کن بات ہے کہ کوئی اور کیوں نہیں آیا، کہیں اور سے کچھ اور کیوں نہیں شامل ہو سکے۔ وہاں فقط معاملہ شرک کا نہیں تھا، وہاں معاملہ بت پرستی کا نہیں تھا، وہاں رسول کی آواز پر لبیک کہنا بھی بڑا اہم مسئلہ تھا کہ کون ہے جو رسول کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ سماعتیں تھیں فقط اس لیے کہ بتوں کو سجدہ کر چکے تھے، رسول کی آواز فقط وہیں تک پہنچتی ہے کہ جہاں انسان یہ فیصلہ کرے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ یہ آواز سماعتوں سے وہیں ٹکراتی ہے کہ جہاں پر سنکرنائزڈ کیفیت ہو، جہاں پہ کوئی مماثلت ہو، جہاں پہ یکسانیت ہو، اس وقت تک یہ آواز سماعت سے ٹکراتی بھی ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ خود رسول ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ انسانوں میں وہ کیفیت قبولیت کی نہ ہو۔ یہ قبولیت ہے جو اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، یہ قبولیت ہے جو بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں پر عددی گنتی متاثر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صفات چاہیے۔ اگر صفتیں نہیں ہیں تو رشتے بھی نہیں ہیں، اگر صفتیں ہیں تو رشتے محکم ہیں۔ ایسی صورت میں دنیا نے دیکھا ابناء کی منزل پر دو نواسے آئے، نام تو بیٹوں کا ہے مگر وہاں پر معلوم یہ ہوا بیٹی کے بیٹے آئے، ظاہر ہے کہ وہ ابناء کی منزل پر تھے۔
وہ فرزندان رسول تھے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اس سے کم نہیں تھا۔ بیٹی رسول کی ہے، زوجہ علی کی ہے، رشتے سارے مکمل ہو رہے تھے، رشتے کم نہیں ہو رہے تھے، اور آگے بڑھ رہی ہے فقط اس لیے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ میں وہ صفات کی حامل ہوں کہ چونکہ معاملہ توحید الہی کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے تو ہم آئیں گے۔ انفسنا و انفسکم، ایک آخری رشتہ رہ جاتا تھا۔ دنیا نے کہا کسی کی نگاہ محدود رہی تو انہوں نے کہا کہ نفس خود رسول تھے، اپنے نفس کو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے نفس کو کبھی آپ نے خود دعوت دی ہو جب تک کہ ویسا ہی کوئی باہر نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کوئی تھا جو ویسا تھا مگر بیرون میں تھا، اندرون میں تو تھا ہی مگر بیرون میں تھا۔ دنیا کو بتایا نفس نبی ہے، علی ابو طالب کا بیٹا، علی عبد المطلب کا پوتا، علی ہاشمی گھرانے کا فرد فرید، مرد رشید، کوئی نہیں دیکھ سکا کہ کوئی اور آیا، یہ قافلہ بنا۔ اب دیکھیے یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جس کے لیے دنیا نے کہیں 5 سطریں لکھ کے اس واقعے کو ختم کیا، اور کہیں توفیقات شامل رہیں تو کتابوں کی کتابیں بھر دی گئیں۔ یہ توفیقات الہی ہیں کہ کس طرح سے اس واقعے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا معرکہ تھا، یہ کسی فرقے اور فقہ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اسلام کا مقابلہ تھا جو شرک سے ہو رہا تھا۔ یہاں پر اپنا پرایا نہیں تھا، جو تھا وہ توحید الہی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ اگر اس طرح سے دنیا اس وقت سمجھ لیتی اور آج سمجھ لے، یقین جانیے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اختلاف کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ارے ابناءنا میں حسنین سب کے حسنین ہیں، نساءنا میں فاطمہ زہرا سب کی فاطمہ زہرا ہے، انفسنا میں علی سب کے علی ہیں، کسی ایک فرقے اور کسی ایک عقیدے کے نہیں ہیں، سب کے ہیں۔ لیکن تنگ نگہی رہی، مسلمانوں میں تنگ نگہی رہی، عیسائیوں میں نہیں، نصرانیوں میں نہیں۔ وہاں تو کیفیت یہ ہوئی کہ یہ قافلہ ترتیب پایا، اور قافلہ ترتیب پانے کے بعد ایک مرتبہ اب جب آمادہ ہوا تو گھر سے کہہ کے چلے، زیر کسا رکھ کے چلے، زیر کسا لے کے چلے، اللہ سے حکم پا کے چلے، اہل بیت کا اعلان کر کے چلے، اور پھر یہی نہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی کہہ کے چلے، یہ ہیں میرے گھر والے۔ اب جب یہ گھر والے ہیں تو باہر یہ رشتے کھلے تو بیٹے بنے، کھلے تو نساء میں بیٹی منصب پہ آئی، اس مرتبے پہ آئی، اور اس طرح سے کہ وہاں عاقب ہو، کہ کوئی سید ہو، کہ کوئی پادری ہو، کوئی لاٹ ہو، کوئی پریسٹ ہو، کسی کا عقیدہ ملتا ہوا نہیں تھا۔ وہ توحید میں تثلیث کو شامل کر کے چلے تھے، وہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو کہہ کے چلے تھے، وہ اللہ کا ایک ایسا بیٹا کہ جس کے لیے کہا اولاد رکھتا ہے، وہ یہ کہہ کے چلے تھے۔ مگر جب ان کی صورتوں کو دیکھا تو متحیر ہو گئے، نہیں متغیر ہو گئے، نہیں چہرے فق ہو گئے، رنگ چہروں سے اڑ گئے، فقط اس لیے کہ ایسے خالص چہرے تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، ایسے مخلص بندے تو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مشاورت کا سلسلہ پہلے وہاں شروع ہو گیا، مشاورت ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ شورا کا ایک بڑا بنیادی تصور ہے، اور اس تصور سے کوئی خالی نہیں ہے۔ وہاں بھی میدان مباہلہ میں مشاورت ہوئی۔ کیا خیال ہے، ان سے مباہلہ کرنا ہے یا جزیہ دے کے لوٹ جانا ہے؟ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے مشورہ کیا، عجیب مشورہ ہو رہا تھا جنگ کے عالم میں۔ نہیں، دیکھیے مباہلہ ہو رہا ہے اور مشورہ بھی ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعلان کیا، اعلان بھی کیا ہوا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینا پسند کریں گے، ہم جزیہ دینا قبول کریں گے، مگر ان سے مقابلہ، مقاومہ، مجادلہ، مباہلہ ہم نہیں کریں گے۔ صورتوں کو دیکھ کے طے کیا ہے، ابھی ہاتھ بددعا کے لیے اٹھے نہیں، مل کے بددعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی مل کے بددعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی
کی لعنت کو طلب کریں گے، انووک کریں گے۔ دیکھیے جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کر سکتا ہے وہ رحمت الہی کو بھی طلب کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ جھوٹوں پر لعنت کو طلب کرتے ہیں، وہ رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ چاہیں تو رحمت بھی وہ رحمت جس کو کہا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اختیار ہے، میری باتوں کو بہت غور سے سنیے، دعوت الحق ہے، اختیار کے ساتھ ہے۔ یہ اختیار ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ دنیا آج جو کہے کس سے مانگنا، کیسے مانگنا، کب مانگنا، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ تو حامل ہیں اس اختیار کے کہ جو ان کو نص میں مل رہا ہے۔ حامل رحمت الہی ہے جس سے جو چاہے وہ کام لے لے۔ پلٹ گئے اور یہ کہہ کر پلٹے کہ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں محسوس یہ کرتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ یہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ سرکار رسالت میں آپ نے کہا ایسا ہی ہونا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ نجران کا قافلہ ہی تباہ نہیں ہوتا، کوئی نصرانی روح زمین پر نہیں بچتا، یہ وادی آگ برسانے لگتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دعوت الحق کی منزل ہے، حق کو انہوں نے سمجھا۔ تقریر انتہا پہ پہنچتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شام غریباں کے سلسلے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور رونا چاہتے ہیں، گریہ کرنا چاہتے ہیں، ماتم کرنا چاہتے ہیں، ارے سمجھ کے گریہ کرو، سمجھ کے رو لو، سمجھ کے ماتم کرو تو اس گریے کا لطف کچھ اور ہو جائے، اس ماتم کی معراج کچھ اور مل جائے۔ اگر ذرا سی تفہیم ہو جائے، 61 ہجری میں وہ حسین کہ جو نانا کی آغوش میں بمشکل تمام دنیا نے کہا شاید 5 برس کا سن ہے، شاید 5 برس کا سن ہے، وہ حسین 57 برس کی عمر میں آ کے علی اصغر کی لاش کو اپنے بازوؤں میں تھام کے اچھلتے ہوئے خون کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چہرے پہ مل کے اگر سر آسمان کی طرف اٹھا کے کہے پروردگار فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کیا روح زمین میں زلزلہ پیدا نہیں ہوگا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں روح زمین طبقہ عرض پلٹ کر نہیں رہ جائے گا؟ حسین کی بد دعا اگر وہاں ہوتی تو نصارہ نہیں ہوتے۔ نصارہ کون ہے؟ عیسیٰ کے ماننے والے، اور یہ جن کے مقابلے پہ حسین ہے یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، توحید الہی کے انکاری منکر ہیں وہ جو حسین کے مقابلے پر آ رہے ہیں۔ وہاں توحید مجسم بنے ہوئے ہیں، توحید الہی کے مظہر بنے ہوئے ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ سمجھانے کا ہے، اور مجھے سمجھانے کی اجازت دیجئے۔ جیسے توحید الہی کے مظہر ہیں 9 ہجری میں، بعین ہی 61 ہجری میں بھی توحید الہی کے مظہر ہیں۔ حسین توحید کی نمائندگی کرتے ہوئے اور مقابلے پر ایک جو شرک کا نمائندہ بن رہا ہے، مگر پنجتن میں آخری تن حسین کا ہے، خامس آل ابا حسین ہے، اور وہ حسین ساری قربانیاں دینے کے بعد جس میں احبہ گزر گئے، اعزہ گزر گئے، انصار گزر گئے، آوان گزر گئے، دوست گزر گئے، بچپن کے رفیق گزر گئے، اب 6 مہینے کے بچے کی قربانی دے کر جو آخری قربانی ہے ہاتھوں میں لیے علی اصغر کی لاش کو کھڑے ہیں۔ حسین نے علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پہ مل کے فقط اتنا کہا، قیامت کے دن اسی طرح سے شافع محشر کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اور یہ کہوں گا نانا آپ کی امت نے یہ سلوک کیا ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر چکے، خیمے میں آئے، ایک ایک کو خدا حافظ کہتے ہوئے علی ابن الحسین کے پاس گئے، سرانے بیٹھ گئے، سورہ حمد کی تلاوت کی۔ بیمار بیٹے نے ایک مرتبہ اب جو باپ کے ہاتھوں کو اپنی جلتی ہوئی پیشانی پر محسوس کیا تو آنکھوں کو کھول لیا، چہرے کو دیکھ کے بس اتنا کہا، بابا کیا چچا عباس بھی مارے گئے؟ کیا چچا عباس بھی مارے گئے؟ کہا ہاں
بیٹا عباس نے بھی داغ دے دیا. بابا میں حاضر ہوں. اٹھنا ہی چاہتے تھے, حق کی قسم دے کے کہا نہیں, سلسلہ امامت کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے. علی ابن الحسین یہ قافلہ تمہارے حوالے, یہ بہنیں تمہارے حوالے, پھپھیاں تمہارے حوالے, مائیں تمہارے حوالے, لٹا ہوا قافلہ تمہارے حوالے, خدا حافظ. یہ کہہ کے آئے, خیمے میں آئے. بہن نے بھائی کو دیکھا. ایک مرتبہ زینب نے دوڑ کے حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی. ارے پنجتن کا آخری نمائندہ آخری سواری کے لیے بے چین ہو رہا تھا. خدا حافظ ہے بہن, خدا حافظ, خیال رکھنا, خیال کرنا بچوں کا. ایک مرتبہ مڑے تو اب جو دیکھا تو 3 برس کی بچی سکینہ باپ کے ابا کے دامن کو تھامے ہوئے یہ کہتی ہے, بابا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ, بابا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ. دعینی لعلی آتیک بالماء, اجازت دو کہ میں تمہارے لیے تھوڑا پانی لا سکوں. روتے ہوئے اپنے رخسار پر تماچے مارتے ہوئے سکینہ نے کہا, بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے, بھیا علی اکبر بھی یہی کہہ کے گئے تھے, کوئی نہیں آیا. صبر کرو بیٹے, صبر کرو. سکینہ خدا حافظ, رقیہ خدا حافظ, ام کلثوم خدا حافظ, اور ہاں زینب خدا تمہارا حافظ و ناصر. یہ کہہ کے ایک مرتبہ پردہ الٹا, قیام گاہ سے باہر آئے. ذوف طاری ہو چکا تھا, کیوں نہ ذوف طاری ہوتا. 18 برس کے علی اکبر کو اٹھا چکے تھے, علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال چکے تھے. بوڑھا باپ کیسے بیٹھتا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آ گئی, سواری کے لجام کو تھاما, حسین کو بازو سے تھام کے پشت فرس پہ بلند کیا. ادھر بھائی کو دیکھا بہن نے, ادھر بھائی نے علی اکبر کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا. عباس کے لاشے کو کنارے نہل ارقمہ کھڑا ہوتا ہوا دیکھا. آتے ہیں عباس, آتے ہیں, یمین و یسار پہ حملہ کیا. میمنہ, میسرہ, معونہ قلب لشکر میں گھس گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے, بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. نانا کی ملت کو یاد کرتے ہوئے چلے. بس آہستہ سے ذوالجناح کے کان میں بس اتنا کہا, ذوالجناح علی اکبر کی لاش کے قرین لے جا کے اتار دے. آج بھی کربلا جانے والا ظاہر دیکھتا ہے کہ باپ کے قدموں میں علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اب جو پہنچے, سنان ابن انس کا نیزہ لگا, خولی نے ایک مرتبہ وار کیا اور حسین پشت فرس سے زمین کربلا میں آئے. خامس آل ابا زمین کربلا پہ آ چکا تھا. توحید الہی کا مظہر زمین کربلا کا مظہر بن رہا تھا. زلزلہ پیدا ہو گیا, قیامت کے آثار نمایاں ہوئے, آوازیں آنے لگی, مگر حسین نے کہا نہیں, اب میں ہوں, میرا رب ہے. یہ کہہ کے خود تو سجدے میں گئے. وہاں بہن باہر نکلی, بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے چلی. ایک لاشے کو تڑپتا ہوا دیکھا اور بس اتنا کہا, آنتاقی, آواز آئی, آ جاؤ زینب, آ جاؤ زینب آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو خیموں میں آگ لگ چکی تھی. بچے دشت میں بھاگتے پھر رہے تھے. پلٹ کے آئی اور آ کے ایک مرتبہ کہا, ام کلثوم میری سکینہ کہاں ہے, باپ کی چہیتی کہاں ہے. کہیں نظر نہیں آئی. نہر پہ گئی, جا کے کہا عباس, سکینہ کو دیکھا, کوئی آواز نہیں آئی, مگر ہاں لاش حسین پر وہ لاشا جس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے, ایک مرتبہ دیکھا کہ سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. بوبی نے کہا, سکینہ چلو گھر چلو. کہا, پھوپھی اماں میرا گھر کہاں, میرا بابا یہاں پر ہے. ہائے حسین, خدا حافظ ہے حسین. بھیا تمہیں
پائیگی زماں گھبرائیگی زماں کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائیگی زماں گھبرائیگی زماں پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیگی زماں گھبرائیگی زماں ہجر علی اکبر کا بڑا داغ اٹھایا فریاد خدایا ہجر علی اکبر کا بڑا داغ اٹھایا فریاد خدایا اس زخم کا مرہم نہ کہیں پائیگی زماں گھبرائیگی زماں بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائیگی زماں گھبرائیگی زماں مجلس شام غریباں۔ ابھی آپ ڈاکٹر سلمان ترابی کا امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ کراچی میں منعقدہ مجلس شام غریباں سے خطاب سن رہے تھے۔ ریکارڈنگ انجینئر محمد عمران، پروڈیوسر لیاقت علی شیخ اور جمیل بشر، نگراں غلام قاسم کوثر، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ ریڈیو پاکستان، رات کے 9 بجنے والے ہیں، اب آپ خبریں سنیں گے۔